بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ماہ صیام ماہ رمضان کریم کی آمد ہے۔ شعبان المعظم کی آخری چند ایام چل رہے ہیں، تو رمضان المبارک جو بابرکت مہینہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے، جو نیکیاں اور اجر سمیٹنے کا مہینہ ہے، اس مہینے کے فضائل کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولانا محمد حسن صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے فضائل کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، اور ماہ رمضان کریم کے اندر ہم کیسے نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، کیسے اللہ کی رحمتیں جو ہیں ان کا حصول کر سکتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں بتائیں گے۔ ان سے چند ایک مسائل کے حوالے سے سوالات بھی کریں گے۔ یہ جو ماہ رمضان کریم کا مہینہ ہے اور شعبان کے چند آخری ایام چل رہے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے وہ تمام کے تمام کام جو کہ ہم رمضان میں کریں گے، رمضان کے اہتمام کے حوالے سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان ایام میں کر لیں، تاکہ رمضان کریم جب سٹارٹ ہو تو ہمارا وقت ضائع نہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کے اندر اپنے وقت کو لگا سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں کے حصول کے لیے اپنی قوتوں کو صرف کر سکیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، نفلی عبادات کر سکیں۔ میں ایک حدیث کے بعد آپ صاحب سے عرض کروں گا۔ ایک حدیث ہے ماہ رمضان کے اجر و ثواب کے حوالے سے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی آخری تاریخ میں ہم سے مخاطب ہوئے اور آپ نے خطبہ فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا، یعنی کہ نماز تراویح، اس کی نفلی عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ اصل میں پچھلی امتوں کی عمریں بڑی بڑی ہوئی ہیں، ہماری عمر تو چھوٹی سی ہے۔ تو ایک حدیث میں مفہوم ہے نا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں تو اتنی بڑی بڑی تھی اور ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں عطا کی گئی، تو ہم ان کے برابر کیسے پہنچ سکیں؟ ہم تو ان سے آگے نکل جائیں گے۔ یعنی ہماری ایک عبادت اس مہینے کی، یعنی 1 روپیہ خرچ کرنا 70 گنا ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اور لیلہ قدر کے اندر تو عبادت کرنے کا اجر ہی بہت بڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہ کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ یہ لمبی ایک حدیث، اس کے اندر بہت سے فضائل بتائے گئے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے کے اندر نیکیاں کمائیں۔ تو میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ ہمیں رمضان کے فضائل کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اس حوالے سے سب سے پہلے میں قرآن مجید کا حوالہ دوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے ہیں۔
اور پھر اگلی بات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہیں، بلکہ جتنی بھی امتیں پہلے گزر چکی ہیں ہر امت میں روزے فرض رہے ہیں۔ اور آگے اس کا مقصد بتایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، روحانیت اختیار کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل قرآن کریم کے متعلق بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا، مطلب نماز تراویح پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان عند افطارہ، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ جو روزے دار ہے اللہ رب العزت اس کو دو خوشیاں عطا فرماتا ہے، ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت اور دوسری خوشی قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کے وقت۔ یعنی کہ روزہ اللہ کے حضور اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ قیامت کے دن تمام روزے داروں کو اکٹھا فرما کر ان کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائے گا۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ مخصوص کیا ہے۔ جنت کے کل 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ تو جو روزے دار ہوں گے وہ قیامت کے دن اس خاص دروازے باب الریان سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو بہت سی احادیث اس کے فضائل کے بارے میں اور بھی ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اچھا آپ صاحب چند ایک آپ ہمارے سامعین کو رمضان کریم میں احتیاط کرنے کے لیے جو مسائل ہیں یعنی وہ بتا دیجئے، جیسے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ رمضان کریم میں جس سے روزہ جو ہے ہمارا وہ ختم ہو سکتا ہے یا مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کے اندر اس کے بارے میں بہت سی غلط باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ جی سر، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اصل مقصد ہی روزے کا روحانیت حاصل کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، پرہیزگاری حاصل کرنی ہے۔ تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ جب ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے تو پھر جتنے روزے کے امور ہیں ان کو اللہ ہی کی رضا کی خاطر سر انجام دینا ہے۔ یعنی کہ اس میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اتنا سحری کے وقت کھانا نہ کھائیں کہ جو آپ کے معدے کے لیے یا طبیعت کو بوجھ کر دے یا معدے کے لیے مسائل پیدا کر دے۔ ہلکا پھلکا کھائیں اور اس میں ثقیل کھانوں سے پرہیز کریں کہ اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ مبارک ہے کہ بہت کم جو ہے کھانا کھانا، بھوک رکھ کر کھانا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات کھجور سے روزہ جو ہے سحری رکھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو لہذا ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اتنا زیادہ نہ کھا لیں کہ ہماری طبیعت جو ہے وہ بوجھل ہو جائے اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، تو اصل مقصد جو ہے روحانیت کا وہ فوت ہو جائے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم کھانا کھائیں اور سادہ غذا کھائیں۔ جتنی سادہ غذا کھائیں گے طبیعت بوجھل نہیں ہوگی، اور نماز میں، قرآن کی تلاوت میں اور ذکر و اذکار میں ہمارا دل لگا رہے گا، جس کی وجہ سے روحانیت حاصل ہوگی اور ہمیں روزہ رکھنے میں، نماز پڑھنے میں، عبادات میں ایک فطرتی اور قدرتی طور پر روحانیت اور مٹھاس حاصل ہوگی۔ لہذا اپنے ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں غیبت سے، چغلی سے
اور گالم گلوچ سے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے لڑنے کا ارادہ کرے، جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، تو آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی میرا روزہ ہے لہذا میں نہیں لڑنا چاہتا۔ تو لہذا اب بے قراری روزے میں بے قراری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم روحانی بیماریوں سے پرہیز نہیں کرتے تو اس سے روزے کے وہ فوائد حاصل نہیں ہو پاتے اور روزہ ہمارے لیے ایک مشکل عمل لگتا ہے۔ لہذا روحانیت حاصل کرنے کے لیے غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، غلط بیانی سے بھی پرہیز کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ روحانیت انشاءاللہ۔ سامعین محترم، یہ جو روزہ ہے اس کے روحانی طور کے اوپر تو بہت سے فوائد ہیں، سائنٹیفک اعتبار سے بہت سے فوائد ہیں، لیکن ہمیں ان سائنٹیفک فوائد کو حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھنا۔ روزہ تو اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ ہمیں وہ سائنٹیفک اعتبار سے جتنے بھی بینیفٹس ہیں اس کے ہمارے جسمانی طور کے اوپر تو وہ ہمیں مل ہی جائیں گے۔ ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں کہ رمضان کریم کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزہ کا اہتمام نہیں کروا رہے، اور اگر ہم نے صرف بھوکا اور پیاسا ہی رہنا ہے، کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں کرنی اور باقی تمام کے تمام گناہوں سے پرہیز نہیں کرنا، تو پھر ہمیں اس روزے کا نہ تو روحانی فائدہ ہوگا اور نہ ہی جسمانی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم ہر اعتبار سے اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں حافظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ رمضان کریم کے اندر یہ ایک مسئلہ ہے لوگوں کو پیش آتا ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا روزے کی حالت کے اندر ہم برش کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ بتا دیجئے۔ جی، ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کے کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پیسٹ میں ذائقہ ہے اور منہ میں ذائقہ نہیں جانا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ پیسٹ کرتے ہوئے اس کا کچھ حصہ گلے میں اتر گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ٹوتھ پیسٹ کرنے سے پرہیز کریں۔ ہاں، اس کا نعم البدل جو ہے وہ مسواک ہے، جو ہمیں ثواب بھی ملے گا، سنت بھی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک عمل بھی ہے۔ تو اس سے ہمارا جو مسئلہ ہے صفائی کا وہ بھی ہمیں مقصد حاصل ہوگا، اور اس میں روزہ جو ہے وہ ناقص ہونے کے امکان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس میں روزہ کی حالت میں آپ سرما نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اس کے اثرات سے بھی روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ اور کیا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ جی، روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن نہیں لگوا سکتے، اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہے اس کا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا حافظ صاحب، روزے کی حالت میں کیا اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا خون عطیہ کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ اگر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر خون دے دوں گا اور میری طبیعت میں کمزوری نہیں ہوگی اور میں روزے کو مکمل کر لوں گا، اس میں اتنی طاقت ہے، قوت مدافعت ہے، تو پھر وہ خون دے سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر اتنی طاقت اہمیت نہیں ہے کہ وہ خون دے کر روزے کو مکمل کر لے گا، کمزوری کا خدشہ ہے، روزہ مکمل نہ ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خون عطیہ نہ کرے۔ بہت شکریہ۔ سامعین محترم، ایک عرض اور بھی کرتا چلوں کہ جس وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے افطاری کے وقت۔ دیکھیں، مسلمانوں کو 60 بلینک چیکس دے دیے گئے ہیں سحری اور افطاری کے اندر، 30 سحری میں، 30 افطاری کے وقت کے اندر، 60 بلینک چیکس۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے دعا کرو گے افطاری کے وقت میں وہ قبول کروں گا۔ تو آپ سے عرض یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت ہم جو کھانے پینے کی چیزوں کے اہتمام میں لگے رہتے ہیں تو سارا وقت اس میں ضائع نہ ہو۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے جو کچھ ہم نے بنانا ہے اس کا اہتمام کر کے رکھ کے اس آدھے گھنٹے میں اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے میں لگ جائیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، تمام کے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے یہ اس وقت خصوصی طور پہ دعا کرنی ہے ہم نے کہ جو وبا ہے، جس وبا کا اس پوری دنیا اس وقت شکار ہے،
چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی نجات عطا فرمائے، اور خاص طور کے اوپر افطاری کے وقت کے اندر ہم دعاؤں کے اندر لگے ہوں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے وہ تمام کے تمام فوت شدگان کے لیے بھی، اور ان تمام لوگوں کے لیے جن کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے اعمال کے لیے دعا کریں۔ اور سامعین، انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہم رمضان کے حوالے سے بہت سی چیزیں اور بھی ڈسکس کرتے رہیں گے آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اور ہم انشاءاللہ سلسلہ وار درس قرآن شروع کریں گے، پورا قرآن کریم ہم رمضان کے اندر ختم کریں گے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر 1 یا سوا پارہ جو کہ تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہاں آپ سب بیان کریں گے، اور ہم چند ان سے سوالات بھی کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیک عمل کو قبول فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے